السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہمارا یقین ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہونا چاہیے کہ کھلانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم کو کھلا سکتا ہے۔ میرے پیارے بچوں، میں آپ کے سامنے ایک بیٹے اور ایک ماں کا واقعہ سناتا ہوں، دھیان سے سننا۔ واقعہ یوں ہے کہ ماں اور بیٹے کے اندر آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ ماں کہنے لگی کہ کھلانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، ہمارے نہ چاہنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کھلا دیتا ہے۔ اور بیٹے نے کہا نہیں، جب تک ہم نہیں چاہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نہیں کھلا سکتا۔ شام کا کھانا تھا، بیٹے کو غصہ آ گیا، بیٹے نے ضد کے اندر کھانا چھوڑ دیا کہ نہیں، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ماں نے خوب کوشش کی، ماں نے خوب منایا، بیٹا ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ہاں ماں ہوتی ہے، ماں اپنی اولاد کو بھوکے نہیں سلا سکتی، خود تو بھوکی سو سکتی ہے لیکن اپنی اولاد کو بھوکا نہیں سلا سکتی۔ ماں نے بہت کوشش کی تو بیٹا غصے کے اندر گاؤں کے قریبی قبرستان میں جا کر سو گیا کہ مجھے کھانا نہیں کھانا، دیکھتا ہوں اللہ کیسے کھانا کھلاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ماں نے اپنے بیٹے کے لیے بہترین خوشبودار حلوہ بنایا اور حلوہ بنا کر قبرستان میں جا کر کسی قبر پر رکھ کر آ گئی، اور یہ سوچا کہ میرا بیٹا جب رات میں اٹھے گا اور کوئی نہیں دکھے گا اسے قبرستان کے اندر تو وہ کھانا کھا لے گا۔ تو بچوں، اسی رات اس گاؤں کے اندر چوروں کا آنا ہو گیا، وہ راستہ قبرستان میں سے تھا گزرنے کا۔ تو چوروں کے سردار کو حلوے کی خوشبو آئی، سردار نے کہا تلاش کرو بھائی، یہاں حلوہ رکھا ہوا ہے کہیں پر۔ جب تلاش کرا تو حلوہ اور لڑکا دونوں کو پایا۔ چوروں کے سردار نے حلوے کو کھانا چاہا تو جو اس کے چیلے چپاٹے ہوتے ہیں ان میں سے کسی نے کہا سردار حلوہ نہ کھانا، اس لڑکے کی سازش ہے، یہ اپنوں کو پکڑنے کے لیے یہ سویا ہوا ہے تاکہ اپن حلوہ کھائیں اور اپن مر جائیں، اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ تو چوروں کا سردار تھا، اس کے بات سمجھ میں آ گئی کہ حقیقتاً ایسے ہی ہوگا۔ جب اس بچے کو کھلانا چاہا حلوہ تو اس بچے نے ضد کری کہ نہیں، میں نہیں کھاؤں گا۔ کیوں؟ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں اپنی ذات سے کھاؤں گا، اللہ کھلانے والا نہیں ہے۔ تو ان چوروں کا شک یقین میں تبدیل ہو گیا کہ واقعاتاً اس حلوے کے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ تو انہوں نے اس حلوے کو اس بچے کو زبردستی کھلوایا اور وہ چور وہاں سے چلے گئے کہ مر جائے گا کھا کر۔ لیکن صبح فجر کی نماز کا وقت ہوا تو وہ بیٹا اپنی ماں کے پاس خالی برتن اور منہ لٹکائے ہوئے آیا۔ ماں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ تو بیٹے نے کہا کہ امی قصہ تو بہت لمبا ہے، بس پوری رات جاگا ہوں، مجھے سو جانے دو۔ تو بیٹا کیا معلوم ہوا؟ اس سے کیا سبق ملا حضرات کو؟ کہ کھلانے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔